السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ زہد و تقوی اور علم و فضل میں امتیازی خصوصیت اور منفرد شان کے مالک تھے۔ ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی دنیا کو پایا اس پر دنیا مائل ہو گئی یا وہ دنیا پر مائل ہو گیا، لیکن ابن عمر نہ دنیا پر مائل ہوئے نہ دنیا ان پر مائل ہو سکی۔ آپ نے 13 برس کی عمر میں اپنے باپ کے ہمراہی میں غزوہ بدر میں ایک مجاہد کی حیثیت سے شرکت کا ارادہ کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سنی کے باعث ابن عمر کو واپس لوٹا دیا۔ علم، تواضع، زہد و سخاوت، ضمیر و منہج، ان کی استقامت، عبادت میں دوام اور بہترین موقف پر قائم رہنے کی صداقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہترین خوبیاں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اس قدر شدید عامل اور سختی سے عمل کرتے تھے کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر میں نماز ادا کی، آپ بھی وہاں نماز ادا کرتے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا وہاں ابن عمر بھی آرام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت و انس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس قدر ملول اور سکتہ دل ہوئے کہ عمر بھر نہ کوئی مکان بنایا نہ باغ لگایا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو بے قابو ہو کر رونے لگ جاتے۔ جب بھی کبھی ابن عمر کی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ دیار حبیب یعنی مدینہ منورہ سے اس قدر لگاؤ اور محبت تھی کہ افلاس اور تنگ دستی کے باوجود مدینے سے نکلنا پسند نہ کرتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص مدینہ طیبہ کے مصائب پر صبر کرے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس ہے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مثلا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حالہ بنائے تشریف فرما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے دریافت فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے سارے پتے خزاں میں بھی نہیں گرتے؟ مسلمان کی مثال تو اس درخت جیسی ہے۔ اولیاء الرحمن صحابہ کرام کی یہ مقدس محفل اور یہ مقدس جماعت خاموش ہو جاتی ہے۔ صرف ایک لڑکا ایسا ہے جس کے دل میں خیال گزرتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ کھجور کا درخت ہے، مگر وہ اپنی کم سنی اور بڑوں کے ادب کی وجہ سے حیا کے سبب خاموش رہتا ہے۔ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جاں باں ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ کون سا ایسا درخت ہے؟ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان سے موتی بگڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کھجور کا درخت ہے
بعد میں یہ ہونہار لڑکا اپنے عظیم المرتبت والد کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ اس کا مجاہد باپ فرماتا ہے اگر تو یہ کہہ دیتا، یعنی اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر تو یہ بتا دیتا کہ یہ کھجور کا درخت ہے تو مجھے فلاں فلاں چیز سے یہ زیادہ محبوب تھا۔ تو دوستو یہ ہونہار لڑکا حضرت عبداللہ ابن عمر تھے اور عظیم المرتبت والد یہ عمر ابن الخطاب تھے۔ دوستو اسی طرح حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے نواح میں نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں پاس سے ایک چرواہا گزرا اور اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او بھائی تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس چرواہے نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اس قدر شدید ترین گرمی کے دن بھی روزے رکھتے ہو اور اس حالت میں بھی بکریاں چرا رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چرواہے کے زہد اور تقوی کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، گوشت سے تم روزہ افطار کرنا۔ اس چرواہے نے عرض کی ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی میری نہیں ہے بلکہ یہ سب بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملی تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس چرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا تو پھر اللہ کہاں جائے گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں جائے گا؟ یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بچ بھی گیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں چلا نہیں گیا، اس سے بچ کر کہاں جاؤں گا؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چرواہے کی بات سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ بار بار چرواہے کی بات کرتے رہے کہ دیکھو چرواہا کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اگر میں نے اپنے مالک سے جھوٹ بولا تو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت نافع رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چرواہے کے آقا سے وہ ساری بکریاں اور چرواہے کو خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اسے بخش دی۔ امت مسلمہ کا ایک ظالم و فاسق جو حجاج بن یوسف ثقفی کے نام سے بدنام ہے، جس نے اپنی شقاوت قلبی سے امت کے 60,000 سے زیادہ جلیل القدر مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کروایا۔ عبداللہ ابن زبیر، انس بن مالک اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کو جہاں شہادت کا شہید کروایا، وہیں اس ظالم نے سعید بن جبیر جیسے عظیم فقیہ المدینہ کو بھی شہید کرایا۔ ایک دفعہ بیت اللہ میں ظالم حجاج خطبہ دے رہا تھا کہ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو کر فرمانے لگے دشمن خدا، تو نے حرام کو حلال بنا لیا، خانہ خدا کو برباد کیا اور اولیاء اللہ کو شہید کیا۔ حجاج نے اپنے خطبے میں یہ بھی کہا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر نے کلام اللہ کو تبدیل کر دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا تو جھوٹ بکتا ہے، نہ ابن زبیر کلام اللہ کو بدل سکتا ہے اور نہ تو۔ حجاج نے کہا تو بوڑھا کھوسٹ ہے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تو لوٹ کر جوان بن جائے تو بھی میں اسی طرح رہوں گا،
اس واقعے کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک آدمی کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس نے زہر ملا کر تیر آئین اس وقت آپ کے پاؤں کے آخری حصے میں مارا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف بیت اللہ میں مصروف تھے۔ چنانچہ اس تیر کے زہر سے آپ اس دنیا فانی سے 74 ہجری کو کوچ کر گئے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ جیسا عظیم باپ تھا ویسا عظیم بیٹا تھا۔ دوستو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی نبی کی سنتوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اگر کہیں کبھی سفر کرتے تو جہاں اللہ کے نبی نے آرام کیا ہوتا، جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی آرام کرتے تھے، یا جس جگہ اللہ کے نبی نے حاجت فرمائی ہوتی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ انہیں حاجت کی ضرورت نہ بھی ہوتی تو اس جگہ جا کر بیٹھتے۔ کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ یہاں میرے پیارے محبوب بیٹھے تھے، میں یہاں اس لیے آرام کرتا ہوں، یہاں میرے پیارے محبوب نے آرام کیا تھا۔ تو دوستو اگر ہم بھی آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں دوستو اسے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔